السلام علیکم. حاضر خدمت ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اور آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر نظر ڈالیں گے ان میں سر فہرست رہے گا اسرائیل امریکہ کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کچھ تلسی گیبرٹ کے جو حالیہ بیان انہوں نے دیا ہے اس کے حوالے سے، اور شو کے لاسٹ سیگمنٹ میں پاکستان افغانستان جنگ کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کے لیے جنوبی ایشیا میں کچھ اپرچونٹیز جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں. وہ حالات کس طرح سے بہتر ہو رہے ہیں، کیا محرکات ہیں ان کے پیچھے، یہ جانیں گے آج کے اپنے ڈیسائفر میں. تو جس طرح آج چاند رات بھی ہے اس کی بھی مبارکباد پیش کریں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو، اور چاند رات کی خوشیوں کے ساتھ آغاز کریں گے آج کے ڈیسائفر کا. ویلکم باسط صاحب. جی بہت شکریہ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور پیشگی عید مبارک. جی باسط صاحب، عید مبارک تو پیشگی بھی ہم نے کر دی، میں نے تو چاند رات کی بھی مبارک دے دی، لیکن جس طرح سے حالات مسلم دنیا کی چل رہے ہیں، خاص کر کے اگر میں ایران کے اندر حالات کی بات کروں اور سائیڈ بائی سائیڈ اگر میں غزہ کی بھی بات کروں، لیبنان کی بات کروں، تو یہ حالات مسلم دنیا کے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. جس طرح سے ہم نے پورا رمضان بھی گزارا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایران جنگ، رمضان بھی اس میں ہم نے گزارا، ابھی عید کا موقع بھی آ گیا، یہ کب جا کر سیٹل ڈاؤن ہوں گے؟ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں جی نیئر فیوچر؟ اچھا دیکھیے، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر، یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس کے اتنے پہلو ہیں، بہت زیادہ اتنا کہ اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو ملانا دریا آپس کو میں. کوزے میں بند کرنا. اچھا بڑا کوئکلی دیکھیے، اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ ایران میں رجیم کلیپس ہو، کیاس آئے، ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان تعلقات خراب ہوں، اور خلیجی ممالک ایران پر حملہ کر دیں. یو ایس جی بدستور جنگ کی حالت میں رہے جب تک کہ ایران کیاس میں نہیں جاتا، وہاں پہ کوئی ان کی مرضی کی حکومت نہیں آ جاتی، انقلاب ختم نہیں ہو جاتا. تو اسرائیل کی تو یہ حکمت عملی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بے شک اپنا ہرموز بند رہے، دنیا پہ پریشر رہے، لیکن امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے، اور کسی طور خلیجی ممالک بھی کمزور ہوں، اکنامیکلی ملیٹریلی بھی کمزور ہوں، ایران ان پہ حملہ کرتا رہے، انرجی انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے، ایران کا بھی خلیجی ممالک کا بھی. اسرائیل کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اسرائیل صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے راستہ ہموار ہو گریٹر اسرائیل کا، اور وہ ایک ریجنل ہیجمون کے طور پہ ابھرے. خلیجی ممالک کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس وقت؟ ان کی اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ وہ، یا ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جی ہم نے تو سر دھڑ کی بازی لگا دینی ہے، اب جو بھی ہوتا ہے ہو، ہم نے اپنی رجیم کو بچانا ہے، انقلاب کو بچانا ہے. اس کے لیے ہمیں اگر خلیجی ممالک پہ حملہ بھی کرنا ہے سو بی اٹ، اگر ہمیں اسٹریٹ آف ہارموز کو بند بھی کرنا ہے تو سو بی اٹ. کیونکہ جب تک ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بند نہیں کریں گے، خلیجی ممالک پہ کچھ ان کا جو بیسز ہیں یا انفراسٹرکچر ہے اس سے حملہ نہیں کریں گے، اس وقت تک امریکہ پہ پریشر بلڈ نہیں ہوگا. تو خلیجی ممالک کو بھی تھوڑا انڈر پریشر لانا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کہ وہ کیا، ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ اپنا سروائیول سٹ اسٹیک پہ ہے، تو اپنی ایگزسٹنشل کی لڑائی لڑ رہے ہیں. خلیجی ممالک کا کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں خلیجی ممالک کو تھوڑا بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. ان کو اس جنگ میں نہیں کودنا چاہیے. گو کہ ایران کی جانب سے بھی حملے ہو رہے ہیں انفراسٹرکچر، اور پھر اسرائیل، ایران کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ جب ہم پہ حملے ہو رہے ہیں تو ہم بھی بالکل ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس بات سے اگری بھی کرتے ہوں گے کہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم پہ حملے پہلے شروع ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سرزمین سے نہیں ہو رہے، اور ہمارے جو امریکی بیسز ہیں وہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہاں سے نہیں ہو رہے. یہ ہو رہے ہیں تو اسرائیل کر رہا ہے، یا پھر جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہاں سے ہو رہے ہیں. اس سے ان اڈوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ایک نقطہ نظر ہے. Do you buy this argument? نہیں، میرے بائی کرنے سے تو بات نہیں ہے. مثال کے طور پر اب جو دیکھیں ریاض میں جو ملاقات ہوئی پچھلے دنوں، 2 دن پہلے، جس میں ہمارے نائب وزیر اعظم بھی گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ 11 ممالک تھے. اب ان 11 ممالک میں کون سے ہیں؟ 5 جی سی سی کے ممالک سے. عمان نہیں گیا، عمان کو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن عمان کا کہنا ہے کہ جی وہ کوئی سائڈ نہیں لینا چاہتا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئے گی وہ کس قسم کی ہوگی. انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کریں، اس میں ایران کو تو کنڈیم کریں لیکن اسرائیل اور امریکہ کا جو ایگریشن ہے اس کو کنڈیم نہ کریں. تو ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. اور عمان کو کہا بھی جاتا ہے سوئٹزرلینڈ آف دا گلف کنٹریز، یا جی سی سی کا، تو وہ ایک نیوٹرل انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے. اب جو دیکھیے اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی کہ ریاض کے جو 11 فارن منسٹرز تھے اس میں 5 تو خلیجی ممالک ہو گئے عمان کے بغیر، اور پھر آذربائیجان، ترکیے، جارڈن، ایجپٹ اور پاکستان.
اب یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اس میں بھی دیکھیے مجھے مطلب ٹھیک ہے جہاں میرے کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان نے بہت کوشش کی کہ اس اسٹیٹمنٹ میں کہیں اسرائیل کے ایگریشن کی بات ہو جائے، کہیں فلسطین کی بات ہو جائے، لیکن اس وقت ان کا کہنا یہی ہے میرے ذرائع کا کہ جو خلیجی ممالک تھے کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بس صرف ایران کی بات کرنی ہے، باقی باتوں کو چھوڑ دیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کیا خلیجی ممالک بھی صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں جب تک روٹ کاز کی جانب نہیں جائیں گے اس وقت تک تو معاملات نہیں طے ہوں گے. اگر آپ یہاں پہ اس اسٹیٹمنٹ میں صرف یہ کہہ دیں گے کہ ایران کو خلیجی ممالک پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، جو سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے 2817 اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، اسٹیٹ آف ہارموز کو کھلا رکھنا چاہیے، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ لگتی تو اچھی ہیں، لیکن ان کا بھی ایران کا کہنا یہی ہے کہ اگر آرٹیکل 51 کے تحت آپ لوگوں کو یہ حقوق حاصل ہیں، اسرائیل اور یو ایس جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی دفاع کا حق حاصل ہے. تو یہاں پہ کم از کم اسٹیٹمنٹ میں کسی طور پہ فلسطین کا ذکر ہی کر دیتے. چلیے یو ایس اور اسرائیل کو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے ان کے ایگریشن کو اگینسٹ ایران، تو لیکن روٹ کاز تو مینشن کر دیتے نا، اس سے تو کوئی بھلا ہو جاتا، لیکن وہ بھی یہاں نہیں کر سکے. لیکن ہم بھی اس کی پارٹی ہیں اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد. دوسری جانب دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک طرف تو گلف کنٹریز یہ کہتے ہیں کہ ایران گڈ نیبرلینس کا مظاہرہ کرے. پہلے تو گڈ نیبرلینس کا مظاہرہ آپ بھی تھوڑا بہت کر لیجیے، امریکہ سے کہہ دیجیے کہ یہاں سے اڈے لے جاؤ یار، ہمیں اب ایران کے خلاف یہاں پہ فوجی اڈے نہیں چاہیے. ایسا کر سکتے ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ فوجی اڈے آئے بھی اگر ہیں تو ایران کی وجہ سے آئے ہیں. اگر ایران ویسٹ ایشیا میں مداخلت نہ کرتا، یہاں پہ پراکسیز نہ بناتا یا تعلقات کو انقلاب کے بعد اس نہج پہ لے کر نہ جاتا تو شاید ان اڈوں کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ ایران نے اسلامی انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا چاہا، خلیجی ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہا، تو اس لیے ایران کے ساتھ چونکہ ہمارے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس بھی ہیں تو ہمارے لیے ایک ایسی سچویشن تھی کہ ہمیں امریکی اڈے یہاں بنانے پڑے. So you guys are not enough for yourself. وہ نہیں ہے نا ان کے پاس، وہ نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، اس لیے وہ ڈیپینڈنٹ تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب کویسچن یہ ہے کہ یہ مطلب یہ جو میرا اپنا ابھی بھی یہی ہے کہ خلیجی ممالک کو اب بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اسرائیل کی گیم تو ہم جانتے ہیں کہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے خلیجی ممالک بھی اٹیک کریں ایران پہ اور اس صورتحال کو مزید مشکل سے مشکل تر بنا دیں. لیکن خلیجی ممالک نے ابھی تک الحمدللہ تھوڑا بہت سینٹی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ سعودی عرب پہ بھی حملے ہوئے ہیں، قطر پہ بھی ہوئے ہیں، یو اے ای پہ بھی ہوئے ہیں. لیکن ایران کا بہرحال یہی کہنا ہے کہ جی وہ جو انفراسٹرکچر ہے، جس طرح آپ مثال کے طور پر 2 روز پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا جو ساؤتھ پارٹس فیلڈز ہیں گیس کی، ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ، تو اس پہ اب ایران نے قطر پہ حملہ کر دیا، سعودی عرب پہ حملہ کر دیا. جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی ریاض میں تو اس سے 2 گھنٹے پہلے ایران کا حملہ ہو گیا. تو اب کویسچن یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی دیکھیے دھمکی دے دی ہے کہ اگر قطر پہ حملہ ہوا تو ہم پھر ایران کا سارا جو انرجی کا انفراسٹرکچر اس کو تباہ کر دیں گے. اب یہ ایک صورتحال ایران نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا، آپ بے شک حملے کریں، ہم نے بھی جاری کر رکھی ہے. اور یہ لگتا ہے کہ ایران نے واقعی اس سچویشن کو آج سے کئی دہائیوں پہلے اینٹیسپیٹ کر رکھا تھا کہ ہم یہ معاملات اس جانب جا سکتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ اپنا دیکھیں نا، ابھی پچھلے دنوں خامنہئی صاحب کو تو شہید کر دیا، اس کے بعد علی لاریجانی ڈاکٹر لاریجانی کو شہید کر دیا، اس کے بعد جو ہیں غلام رضا سلیمانی جو بسیج فورس کے کمانڈر تھے ان کو ہلاک کر دیا. پھر یہ جو دوسرے ایک صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، اسماعیل خطیب جو کہ انٹیلیجنس کے منسٹر تھے، ان کو شہید کر دیا. تو اوپر کی اگر آپ دیکھیے، اگر تمام لیڈرشپ جانے کے باوجود بھی ایران کی رجیم کلیپس نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے سسٹمز کو اتنا بنایا ہوا ہے اسٹرانگ، ریزیلینٹ، کہ وہ ان تمام چیزوں کا سامنا کر رہا ہے. اب کویسچن یہ ہے اصل میں کہ معاملہ اب آ کے رک گیا ہے تمام لوگوں جو ہے تو خلیجی ممالک پہ اور اسٹیٹ آف ہارموز پہ لوگوں کو فکر لاحق ہو گئی ہے، کیونکہ اب امریکہ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے. امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار دنیا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ہیلپ کیجیے اسٹیٹ آف ہارموز کو کھلوانے میں. اب یہ میں مثال کے طور پر ابھی کل گزشتہ روز فرانس 6 ممالک نے، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز، جاپان اور UK نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ ہم جی اسٹیٹ آف ہارموز کو کھلوانے کا تہیہ کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں، ہماری فورسز آئیں گی اور انشور کریں گے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو کوئی یقینی بنائیں اس کو کھولنے میں، کیونکہ گیس اور آئل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں.
یورپ تو بڑا متاثر ہو رہا ہے ہاں سب متاثر ہو رہے ہیں, ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں. اب وہ یہاں پہ کہتے ہیں اپنی جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے 6 ممالک کی, اس میں وہ کہتے ہیں فریڈم آف نیویگیشن از دا فنڈامنٹل پرنسپل آف انٹرنیشنل لا. یار یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں. جب وینیزویلا کے خلاف امریکہ نے بلاکیڈ لگا دیا تھا, اس کی ایئر اسپیس بند کر دی تھی, نیول بلاکیڈ لگا دیا, اس وقت تک آپ ایک لفظ نہیں بولے امریکہ کے خلاف کہ آپ وینیزویلا ایک ساورن کنٹری ہے, اس کے خلاف آپ کس طرح یہ تمام کام کر سکتے ہیں؟ کوئی ذرا سوچے نا. اور ابھی جو کیوبا کے خلاف جو سینکشنز لگا رکھی ہیں یونیلیٹرل امریکہ نے, اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا. اب ایران کے خلاف سارے یکجا ہو گئے ہیں کہ جی ہم یہ کھلیں گے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں کھلوا سکتے. یہ چاہے سارے اپنے وار شپس بھیج دیں, لیکن ایران کے پاس کیپیبلٹیز موجود ہیں کہ وہ کسی اس وقت بھی آج بھی بڑا افیکٹو ہے ایران کا جو تھریٹ ہے. اور ابنائے ہارموز کو اس کی مرضی کے بغیر ایک شپ بھی وہاں سے نہیں نکل سکتی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ممالک کو سوچنا چاہیے کہ اس چیز کو کس طرح اینڈ کریں. اور عمان کے جو فارن منسٹر کا جو آرٹیکل ایک میں نے دیکھا ہے کہیں, میرا خیال اکانومسٹ میں تھا, یا انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ اب یہ جو معاملات ہیں اس طرح حل نہیں ہوں گے, ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑے گا. یہ جو اسرائیل اور امریکہ کا ایگریشن ہے اس کو ختم کریں. خلیجی ممالک تھوڑا اس پہ بھی بات کریں, پاکستان کو بھی اس سے ہم بات تو کرتے ہیں اپنے تئیں, لیکن جب ہم ان اسٹیٹمنٹس کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہماری لیے پرابلمس تو ہو جاتی ہیں. تو تھوڑا بہت ہمیں اکانومسٹ میں جو عمانی فارن منسٹر کا آرٹیکل تھا اس کی طرف جانا چاہیے. یورپین ویسٹرن کنٹریز کو تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنا چاہیے. گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس وقت بالکل جس قسم کی اسٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں, کبھی نیٹو کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کبھی پرائم منسٹر کیئر اسٹارمر جو یو کے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ابھی جاپان کے پرائم منسٹر وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کسی نے سوال پوچھا کہ جی آپ نے اپنے جو الائز ان کو کنسلٹ کیوں نہیں کیا اس وار سے پہلے. تو انہوں نے کہا یہ تو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے, اور یہ جاپان سے بہتر کون جانتا ہے. پرل آف ہاربر کو انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کا دے دیا کہ جب ہم نے تباہی مچائی جاپان میں, جو نیوکلیر بامز ہم نے پھینکے. مطلب جب جاپنیز پرائم منسٹر سامنے بیٹھی ہیں اور ان کے سامنے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, تو ایک لحاظ سے اس وقت معاملات بڑے خراب ہیں. اور یقیناً خلیجی ممالک کے لیے ایک بہت مشکل ہے, پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن ہمارے لیے ٹائٹ روپ ہے. سچی بات یہ ہے ابھی تک ٹھیک جا رہے ہیں ہم, لیکن تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگوں کی ایسپریشنز ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. لیکن سٹل ہمارے لیے مشکلات ہیں. لیکن سو فار سو گڈ. آئی اسٹل بلیو کہ پاکستان از ڈوئنگ مچ بیٹر. ڈسکس کریں گے تلسی گیبرٹ کا بھی بیان اور اس میں پاکستان کے لیے کیا مشکلات چھپی ہیں, یہ بھی جانیں گے باسط صاحب سے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. تو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں باسط صاحب ریفرنس دیا کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں بٹھا کے اپنے پاس لوگوں کو کس طرح سے باتیں سناتے ہیں, امبیرس کرتے ہیں. چلے میں تو تھوڑا سینسیبلی اس کو لے کے چل رہی تھی. آپ نے تو کیا رہنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, وہ خود سینسیبل نہیں ہے. تو چلیں اسی کانٹیکسٹ میں اگر میں تلسی گیبرٹ کے بیان کی جانب آؤں تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو, جس طرح سے پاکستان نے بھی جواب دیا. ان کی جو اینٹی پاکستان جو ہے بالکل سینٹیمنٹس ہیں یا جو ان کے خیالات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں نا, نہیں چھپتے. اب انہوں نے ڈائریکٹر ہیں چونکہ نیشنل انٹیلیجنس کی امریکہ کی, اور یہ پہلے ڈیموکریٹس کے ساتھ ہی ان کی یہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی کسی زمانے میں کوشش انہوں نے کی کہ نامینیشن کی ہو جائے, نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے الیکشن کے بعد جو اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انڈورس کر دیا, تو پھر ان کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا نیشنل انٹیلیجنس کا. تو یہ سینٹ میں کہیں اپنی رپورٹ پیش کر رہی تھیں انٹیلیجنس کے, تو وہاں پہ یہ ساری چونکہ بہت سی ایجنسیز کو یہ ہیڈ کرتی ہیں یا وہ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں, آپ یوں کہہ لیجیے. اس میں ایف بی آئی بھی ہے, سی آئی اے بھی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ رپورٹ ہے 30-35 پیجز کی. تو اس میں کہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی پاکستان کو کلب کر دیا نیو یارک رشیا, چائنا, نارتھ کوریا اور ایران کے ساتھ, کہ جو ہیں 5 ممالک, یہ ان کے پاس ایسے میزائلز ہیں, ایسے قوت کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکہ کے لیے خطرہ ہیں, یا ہماری جو ہم ان کی رینج میں آتے ہیں. اچھا بالکل جو گراؤنڈ سچویشن ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, ان کی چیزیں بالکل برعکس ہیں. پہلے تو کیونکہ یہ انڈین ہیریٹیج ہے, اوریجن ہے تلسی صاحبہ, تو وہ تلسی گیبرڈ
تو اب جو ان کی جو ہے نا اینٹی پاکستان ایک جو ہے آؤٹ ورلڈ ویو وہ سامنے آ جاتا ہے. اب ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا دیکھیے جو بھی ڈیٹرنس ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے. ہم نے جو بھی کیپیبلٹی حاصل کی ہے وہ جو ہے انڈیا کے خلاف جو ایگریشن ہے جو ہمارا ڈیفنس ہے اس کے لیے ہے. ہم نے انڈیا کے خلاف یہ ساری کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے. کچھ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی تلسی گیبرڈ صاحبہ کو پاکستان کا تو جو بھی اگر ہم کر بھی نہیں رہے وہ بھی نظر آ گیا ہے, لیکن تلسی گیبرڈ کو بھارت کے نظر نہیں آتے ایگنی 5 اور ایگنی 6 جو میزائلز ہیں جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں ان کی رینج بھارت تک ہو سکتی ہے. ہمارے پاس تو فی الحال وہ رینج ہے ہی نہیں نا. ہم نے جو میکسیمم ہماری اس وقت رینج چل رہی ہے وہ میرے خیال میں 2700 کے قریب ہے, 2700 2800 میکسیمم رینج ہمارے بیلسٹک میزائل کی ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ اس کو بڑھایا جائے. ہمیں تقریباً کم از کم اسرائیل تک تو پہنچنا چاہیے. 3500 کے قریب ہماری ہونی چاہیے بیلسٹک میزائل کی تاکہ ہم اسرائیل کو تو نشانہ بنا سکیں. لیکن وہ بھی ہمارا فی الحال مطمئن نظر نہیں ہے. ہم نے صرف اپنا ڈیفنس صرف رکھا ہوا ہے. اچھا میں اس بات کا جواب یوں دیتا ہوں, دیکھیے امریکہ جو ہم ہمیشہ یہاں ڈی بھی ڈسکس کرتے رہے منتہا کہ امریکہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگنی سے کوئی اس کا مینشن کیوں نہیں کیا. امریکہ کیوں بھارت کا مینشن کرے. اس رپورٹ میں تو فرانس ہی مینشن نہیں ہے, نہ اس رپورٹ میں برطانیہ مینشن. ان کے پاس بھی تو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں نا جی, صحیح ان کا بھی تو مینشن نہیں کیا ہوا نا. تو بھارت کا کیوں کریں مینشن. ناٹ کیونکہ بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. وہ ہم لوگ بالکل بہہ جاتے ہیں نا کہ بھئی اس وقت پاکستان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں. ٹھیک ہے ٹرمپ کے آنے سے کوئی تھوڑی بہت چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, لیکن بات یہ ذہن میں رہے کہ لانگ ٹرم میں امریکہ کبھی بھی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن سکتا. تو انڈیا کا ہے لانگ ٹرم, وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. وہ تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں. اپس اینڈ ڈاؤنز تو بہت دیکھیں سفارتکاری میں آتے ہیں. وہ ایک ٹھیک ہے انتظامیہ میں ٹرمپ صاحب نے کچھ پوزیشنز لے لیں, لیکن ایونچولی امریکہ اور بھارت ہی اسٹریٹجک پارٹنر. جس طرح ہم چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک وہ بات ہو ہی نہیں سکتی. میں بار بار یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیزوں کو غلط پیرائے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے جتنا ایڈوانٹیج آپ لے سکتے ہیں لے لیجئے, جتنا بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں لے لیجئے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجک پارٹنر بن جائیں کہ امریکہ میں, تو یہ اس خوش فہمی میں مت رہیے. امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, وہ رہے گی آنے والے سالوں میں, کیونکہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ امریکہ اور بھارت کی پارٹنرشپ آگے نہ چلے. اگر چائنا اس وجہ سے اگر اگنی 5 کا ذکر نہیں ہے, اگنی 6 کا ذکر نہیں ہے, تو اس میں یہ مت سمجھیے کہ ان سے کوئی بھول ہو گئی ہے. وہ بھارت کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں جس طرح پاکستان کو دیکھتے ہیں. اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس جو ساری کہانی میں جو کہا گیا ہے رینج کا, میں یہ کیونکہ نیوکلیئر تھریٹ اسیسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا, تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان دیکھیے اگر پش کمز ٹو شو, لیٹ سے ایران میں صورتحال خراب ہو جاتی ہے, اسرائیل آ کے ہمارے پاس ہمارے سائے میں بیٹھ جاتا ہے, کل کو کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے جہاں امریکہ بھی ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو ایسی بری نظر سے دیکھتا ہے یا ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کی, جو کہ امپاسبل ہے. بٹ میں ایسے ورسٹ کیس سینیریو کی بات کر رہا ہوں جو کہ ناممکنات میں سے ہے میرے خیال میں, کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اپنا ڈیفنس کر سکے. لیکن اگر لیٹ سے کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جو کہ ناممکنات میں سے, بٹ اسٹل ایک سینیریو ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان پہ کوئی حملہ کر دیا, ہمارے تو اگر ہمارے نیوکلیئر رینج میں نہیں بھی ہے امریکہ, لیٹ سے اگر ہم خلیجی ممالک میں جو ہے ان کے اڈوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے, یا ہم اسرائیل پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے, ہمارے لیے کیا واحد راستہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ انڈیا. ہم نے تو دیکھیے اور کچھ نہیں کرنا. ہم نے تو اگر ہماری رینج وہاں نہ بھی ہوئی اور اب ہم پہ کچھ کسی نے بری نظر سے دیکھا, تو ہم نے تو بغیر سوچے سمجھے بھارت پہ ممبئی پہ اٹیک کر دینا ہے, نیو دہلی پہ کر دینا ہے. ہم نے تو چھوڑنا نہیں ہے. صحیح, ہاں دیکھی جائے گی بعد میں, جو چھوڑنا چاہیے بھی نہیں. اگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا, اگر امریکہ ہمارے کوئی حملہ کرتا ہے, جو کہ ناممکنات میں سے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, لیکن یہ بات جان لینی چاہیے تمام دنیا کو کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کسی نے بری آنکھ سے نگاہ ڈالی, اس وقت ہماری رینج میں امریکہ بھی نہیں اور نہ اسرائیل ہے, لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ڈیولپ ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ
بھارت میں جہاں اس کا دل چاہتا ہے ہم حملہ کریں گے، اور پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوتا ہے. مطلب وہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ ایسی بات ہو. ہم یقیناً بھارت بھی ایسا نہیں چاہے بھارت گا بھی جس تو طرح اس لیے سے تھوڑا سا دنیا کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بھارت کو بھی کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے. پاکستان میں اگر آپ لوگوں نے اس قسم کے کام کیے تو پھر بس اللہ بہتر جانتا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا. اچھا، اس حالات میں جو یہ پوری رپورٹ بھی آئی، بہت سے لوگوں نے اس کو آبویسلی پاکستان میں لوگوں نے کنڈیم کیا. ہمارے فارن آفس نے بھی اس کا جواب دیا اور صحیح جواب دیا کہ بھئی ہماری جو ساری جو ایک ہے اس وقت کیپیبلٹی وہ انڈیا اسپیسیفک ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے. لیکن آبویسلی تلسی گیبرڈ جو ہیں وہ آج کل ان کے تعلقات بھی کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اس پوری ہیئرنگ میں جو ہوئی اس میں بار بار وہ بہت سے سوالات ایسے تھے ڈیموکریٹس کی جانب سے خاص طور پہ جن کا وہ تسلی بخش جواب نہیں دے پائیں. وہ بس ویسے ہی ادھر ادھر کی مارتی نہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ جو ایک انر سرکل ہوتا ہے نا پریزیڈنٹس کا یا پرائم منسٹر کا، تلسی گیبرڈ اس کا حصہ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ آتے ہی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ تلسی گیبرڈ کی جانب سے آئیں جس کے تحت انہوں نے کہا کہ جی ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے کوئی اتنا خطرہ فی الحال ہمیں نہیں ہے، جس پہ کافی سخت ریئیکٹ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. پوری جنگ کا جواز ہی ختم کر ڈالا نا. تلسی گیبرڈ کو کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انر سرکل میں شروع ہی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ شروع میں تو ان کی بڑی تعریف کرتے رہے جب ان کو نامی اپوائنٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد تعلقات میں جو ایک گرم جوشی تھی وہ کم ہو گئی، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ معلوم ہے کہ اصل میں تو ڈیموکریٹ ہے نا، ریپبلکن تو اب بنی ہے، تو اب ان کا بھی کچھ بھروسہ نہیں ہے، کچھ عرصے بعد چلی جائیں واپس سب کے پرانی پارٹی میں. تو ان کا جو پوری ایک، اور پھر دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ تلسی گیبرڈ اور پھر ایف بی آئی کے جو ڈائریکٹر ہیں کیش پٹیل، وہ بھی انڈین ہیریٹیج کے ہیں. ان کا بھی اس وقت جو پوری انٹیلیجنس ہے معاملہ وہ ان دونوں کے ہاتھ میں ہی آپ سمجھ لیجیے ہے نا. ایف بی آئی کا چلیے اس طرح نہیں ہے معاملہ، وہ سی آئی اے زیادہ انوالوڈ ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ سارے لوگ انفلوئنس تو کرتے ہیں نا. یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت جو سارا تھنک ٹینک ایک جو ایکو سسٹم ہے امریکہ میں وہ بڑا ہیویلی ہے مینڈ بائی انڈینز اور پیپل آف انڈیا اور اوریجن یا ہیریٹیج آپ کہہ سکتی ہیں. تو وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں اس تمام تھنکنگ کو. حالانکہ یہ جو رپورٹ ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹ ہے. اب آئی ڈو ناٹ نو کہ انٹیلیجنس کہاں سے ان کو مل گئی تلسی صاحبہ کو کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کی رینج میں. ہمارے پاس تو آئی وش کہ ہم انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا سکیں، میں ہم تو دعا کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے خطرہ کون ہے، کون ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، وہ صرف بھارت ہی ہے فی الحال. اور بھارت نے ایگریشن اگر کرنا ہے تو اس کے پاس ہمارا صحیح جواب موجود ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا اگر بہت صورتحال خراب ہوئی ممبئی نیو دہلی تو کہیں نہیں گئے نا جی، یہ تو پاس میں ہی ہیں. اس کے لیے ہمیں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی ضرورت نہیں ہے تلسی صاحبہ. ہم یہیں سے آپ کو ماریں گے. جتنے بھی آپ ایک ملٹی نیشنلز ہیں، امریکنز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اسرائیلی کام کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ہم پہلے بھی مظاہرہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، تو پھر یہیں سے انشاءاللہ سارا کام ہوگا. بالکل بالکل. یہاں لیں کہ مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد شامل کریں گے کہ کیا حال احوال چل رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے، اور مزید بھی کہ بھارت کے لیے جنوبی ایشیا میں حالات کس طرح سے بہتر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. باسی صاحب بتائیے گا کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان افغانستان کے مابین، اور بھارت کے پورے جنوبی ایشیائی خطے میں کس طرح سے ایک دم سے سپیس مل گئی بھارت کو؟ کیا ہم اس کو اپنی نااہلی قرار دیں یا کہ بھارت کی جانب سے اس پر بہت زیادہ ورک آؤٹ کیا گیا؟ افغانستان میں تو بہت کام کیا بھارت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور طالبان بھی تھوڑا بہت پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو نہ جانے. اب دیکھیے نا، مثال کے طور پر یہ جو کچھ پچھلے دنوں ہم نے ایک حملہ کیا فینکس کیمپ فینکس پہ، اور اس کو افغانستان نے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا کہ جی یہ تو امید ری ہیب سینٹر تھا جس میں ڈرگ ایڈکٹ سے ان کو ہم ریہیبلیٹیشن میں کام ہوتا تھا، اور
400 سے زائد پاکستانیوں نے ہمارے سویلینز کو ہلاک کر دیا اور بے شمار لوگ زخمی ہو گئے. اور وہاں پہ انہوں نے کورسپونڈنٹس بھی لے گئے, جرنلسٹ بھی لے گئے, کچھ یورپین یونین کے لوگ بھی وہاں پہ لے گئے اور کافی پروپیگنڈا انہوں نے کیا. اور یو این نے بھی کہیں کہہ دیا کہ جی ہاں یہ ری ہیب سینٹر تھا. لیکن میں آج تک مجھے اس بات کا 100% یقین ہے, پاکستان کی جو ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے نا, ہم نے کبھی بھی سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا یہ پالیسی ہی نہیں ہے, چاہے سچویشن کتنی بھی خراب ہو جائے ہم بڑے محتاط طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. اب مثال بالکل بھارت کو دیکھ لیجئے, ہمارا پچھلے سال سخت ایک مقابلہ ہوا نا, کشیدگی ہوئی, کانفلکٹ ہوا, ہم نے وہاں بھی سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا. ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے ملٹری جو ہیں فیسلٹیز انسٹالیشن. یہاں بھی اگر چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ امید ری ہیب سینٹر تھا, اس میں بھی ڈیفینیٹلی جہاں ہم نے حملہ کیا, ہم نے پورے کمپاؤنڈ پہ تو نہیں کیا نا, ایک خاص عمارت پہ کیا. ہمارے پاس ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس ہوگی کہ اسی میں جو ہے اس کی آڑ میں, اس کے پردے میں یہاں پہ دہشت گردوں کو پناہ دی گئی ہے. اور جو لوگ ہلاک بھی ہوئے ہوں گے, جتنے بھی یہ ہوئے ہیں ہمیں نہیں معلوم, یہ تو افغانستان کلیم کر رہا ہے نا, تو جتنے بھی ہوئے ہوں گے وہ سارے ٹیررسٹ ہوں گے. آئی ایم شیور پاکستان کا یہ مزاج ہے نہیں. اگر ہم اتنے بڑے ایڈورسری کے ساتھ بھی احتیاط کا رویہ, محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں, تو ہم افغانستان میں کیوں کر سویلینز کو ٹارگٹ کریں گے؟ ہماری یہ پالیسی کبھی رہی نہیں. مطلب مجھے آج تک کوئی بتا دے کہ پاکستان نے ڈائریکٹ سویلینز پہ حملہ کیا ہو. ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. ہم نے جو بھی کیا ہے انٹیلیجنس کی بنیاد پر بڑی پریسیشن اسٹرائکس ہم کرتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جو بھی اس وقت ایک نیریٹو افغانستان کی جانب سے بلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے یا وہ کر رہے ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ عید کے موقع میں پاکستان نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ٹیمپرری, 22-23 تاریخ تک. افغانستان نے بھی اس کا جواب دے دیا. میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ اس عید کے موقع پہ جو ایک سیز و جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے عارضی, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ڈپلومیٹک جو بھی معاملات ہیں, وہ ڈپلومیٹک جو انگیجمنٹ ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. چائنا کی بات ہی ماننی چاہیے, چائنا کو میڈیشن میں لانا چاہیے. کہیں نہ کہیں بھارت کی جانب سے سہیل شاہین جو ان کے ہیں دوحہ میں سفیر, دوحہ میں شاید ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ایشورنس دینے کو بھی تیار ہیں پاکستان کو. اگر یہ واقعی ایسا ہے, ایشورنس دینے کو تیار ہے کابل کی گورنمنٹ, تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو اس طرف لے کر آئیں, رادر دین کہ اب عید کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو. بھارت تو یقیناً چاہے گا, کیونکہ بھارت نے فوری طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی پاکستان کے خلاف کہ جی انہوں نے سویلینز پہ حملہ کیا, یہ کیا, وہ کیا. بھارت کو خود نہیں معلوم کہ جو پہلگام کے واقعے کے بعد جو انہوں نے لاہور میں اور مختلف پاکستان کے مختلف شہروں پہ جو حملے کیے اور اس میں کئی معصوم جانوں کو شہید کیا, وہ بھارت کو نظر نہیں آتا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا اپنے, پتہ ہم تو حملہ کیا, ہم نے تو اس پہ کیا ہے ٹیررسٹ جو ہیں, لیکن بھارت نے فائدہ اٹھانا تو ہے نا. اب طالبان کیا زمانہ تھا کہ اینٹی طالبان ہوا کرتے تھے, اور اس کے بعد ایک دم ان کی جب بنگلہ دیش میں انٹرم سیٹ اپ آیا, شیخ حسینہ گئیں, پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے, تو انہوں نے فوری طور پہ افغانستان سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا, انہوں نے اپنی جگہ بنا لی, اور بڑے ہمارے لیے ایک مشکل پیدا تو ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیے تو بھارت کو کچھ کامیابیاں جنوبی ایشیا میں ضرور ملی ہیں. اس میں ان کی بھی کوئی خاص, ان کی کوئی سفارتکاری کی وہ دلیل نہیں ہے کامیابی کی, لیکن بہرحال ان کے لیے حالات کچھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. ان دا سینس کہ دیکھیے بنگلہ دیش میں انٹرم سیٹ اپ تھا, وہ کافی انہوں نے ایسے اقدامات لیے جو بھارت کو پسند نہیں تھے, کیونکہ شیخ حسینہ وہاں پہ ہیں, پناہ لیے ہوئے ہیں. تو انٹرم گورنمنٹ کا ڈاکٹر یونس کا یہ تھا کہ بھئی ان کو واپس کیا جائے, ان کے خلاف مقدمات ہیں بلکہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے, تو ان کو واپس کیا جائے. وہ انہوں نے نہیں کیا. اب جو نئی حکومت آئی ہے طارق رحمان صاحب کی, جن کا تعلق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سے ہے, ان کا جو پہلا کام تھا انہوں نے یہی کیا کہ ان کے جو انٹیلیجنس کے چیف ہیں ان کو بھارت بھیجوا دیا. ان کی ملاقاتیں وہاں را کے چیف کے ساتھ بھی ہوئیں, شاید اجیت دوول جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئیں. تو یہ ایک بڑا بنگلہ دیش نے ایک بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے کہ جو معاملات بگڑ گئے تھے شیخ حسینہ کی جانب سے, اور خاص طور پہ انٹرم سیٹ اپ کے دوران, ان کو بحال یا ٹھیک کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے, جس سے میں یہ مطلب دیتا ہوں, میں پہلے بھی ہم ڈی سافر میں ڈسکس کرتے رہے ہیں
کہ بنگلہ دیش کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ میں تعلقات کو ٹھیک رکھے، کیونکہ بھارت کے ساتھ تعلقات ان کے لیے مجبوری تو ہے، ایک بہت بارڈر ایریا بہت بڑا ہے، جی اور ان کے 5-6 جو ریاستیں ہیں انڈیا کی، ان کے ساتھ ان کے بارڈر لگتے ہیں. بھارت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے بنگلہ دیش مختلف جہتوں سے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومت آ جائے، اور خاص طور پہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اگر آ جاتی ہے تو وہ، میرا اپنا خیال یہی تھا کہ وہ بھارت کی جانب ایک گڈ ول رکھیں گے اور ان کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کریں گے. ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں اور ہوا ایسا ہی. صحیح. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات اہم ہے کہ بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے اپنے وزیر خارجہ کا جو پہلا دورہ ہے وہ کہاں ہوا؟ وہ ترکیے ہوا. تو ترکیے کے فارن منسٹر کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات ہوئی بنگلہ دیش کے فارن منسٹر کے ساتھ. تو ہمارے لیے ایک اچھا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک مطلب شیخ حسینہ کی طرز کی حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی زیرو سم گیم تو نہیں ہوتی نا، کہ اگر آپ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان کے لیے جگہ نہیں رہتی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جو ہے، طارق رحمان صاحب کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ایک معاملات ہمارے اچھے ہوئے ہیں یہ آگے بڑھیں، اس میں اب کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. تو لیٹس ہوپ کہ یہ معاملات آگے چلتے رہیں گے اور بنگلہ دیش ٹھیک ہے اپنے تعلقات اچھے کرے. تو یہ بھارت کو ایک موقع تو ملا ہے. اب کیا بھارت بنگلہ دیش کی یہ بات بھی سنے گا کہ سارک کو ریوائیو کیا جائے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی بھارت اوبلائج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھارت کا بھی سارک کی جانب کوئی توجہ ہی نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان اور افغانستان کو فی الحال نہیں، خاص طور پاکستان کو ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. صحیح. اس کے علاوہ بمسٹیک کا البتہ جو ہے، بمسٹیک جو بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹرل اکنامک کوآپریشن، اس میں ٹیکنیکل اکنامک کوآپریشن، اس میں البتہ وہ انٹرسٹڈ ہوں گے. بمسٹیک کا میرا خیال اجلاس اس سال بنگلہ دیش میں ہوگا، تو پرائم منسٹر مودی بھی آئیں گے. تو یہ بھی ایک موقع ملے گا بھارت کو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح راستے پہ لے کر آئے. صحیح. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی کامیابی بھی آپ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ اس میں بھی بھارت کا براہ راست تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن نیپال کے ساتھ بھی تعلقات بہت خراب رہے. جینسی کا جو انقلاب وہاں پہ آیا اور اس کے بعد وہاں بھی ابھی 5 مارچ کو انتخابات ہوئے ہیں. ان انتخابات کے نتیجے میں وہاں لٹرلی جینزی نے پورا جو ہے نا مارکا مار لیا. اب بنگلہ دیش میں دیکھیے ہوا نا کہ نیشنل سٹیزن پارٹی بنی. ہمارا خیال یہ تھا کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ بھی شاید جو اسٹوڈنٹ لیڈ ریولوشن تھا ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن بنگلہ دیش کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا. بنگلہ دیش نے بڑا BNP کو ایک بڑی زبردست میجورٹی کے ساتھ ان کو لائے ہیں. حالانکہ BNP بھی ایک آپ کہہ لیجئے ڈائنیسٹک پارٹی ہے نا، اپنے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اپنے کیا نام ہے ان کا، ضیاء الرحمان سے، پھر خالدہ ضیاء اور پھر عتیق الرحمان، تو فیملی ٹریڈیشن چل پڑی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ شاید بنگلہ دیش کے لوگ اب کسی نئی پارٹی کو ٹرائی کریں گے. جماعت اسلامی کو سیٹیں ملیں لیکن اس طرح نہیں ملی جو ہمیں تھا، ہمارے ایک ایکسپیکٹیشن تھی. ہو سکتی ہے خالدہ ضیاء صاحبہ کا انتقال ہو گیا، شہید کی بھی اسیسینیشن کے بعد دیکھا کہ ایک دم سے خالدہ ضیاء کا بھی انتقال ہو گیا، پھر عتیق الرحمان بھی کافی عرصے ایگزائل میں رہے، ہو سکتا ہے. لیکن اب بنگلہ دیش کس طرح اپنے آپ کو کرتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن نیپال میں جو جینزی ریولوشن لے کر آئے انہوں نے دکھایا بھی کہ ووٹ کے ذریعے جینزی ہی کے لوگوں کو وہ سامنے لے آئے. اب مثال کے طور پہ جو بلندر شاہ ہیں جو کہ اکیڈیمکلی یا پروفیشنلی تو انجینئر ہیں، لیکن بعد انہوں نے کہا میں نے انجینئرنگ کیا کرنی ہے یار، میں تو اس سے پیسہ زیادہ نہیں ملتا. تو وہ سنگنگ کی طرف آ گئے اور وہ ریپر بن گئے، ریپ سنگر ہیں. تو انہوں نے بہت نام کمایا. ان کی 35 سال عمر ہے، وہ اب نیپال کے اگلے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. تو اب وہ پورا جو نیپال کا، اب وہ انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم بھی بھارت میں حاصل کی ہے. تو وہ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ جب انسان کسی جگہ رہتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، کہ آپ تو اس ملک کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں تو آپ کا ایک اینٹی بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت فیوریبلی انکلائنڈ ہو جاتے ہیں اس ملک کی جانب. تو نیپال کے لیے بڑی اچھی صورتحال ہو گئی، کیونکہ دیکھیے بنگلہ دیش اور نیپال دونوں میں چائنا بہت انویسٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہاں بھی تو کمپٹیشن ہے نا. لیکن اس وقت نیپال کے لیے، بھارت کے لیے نیپال میں اچھی صورتحال پیدا ہوئی. اور یہ بھی یاد ہے کہ جو بلندر شاہ ہیں یا بالن شاہ بھی جسے کہتے ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ ترائی ریجن سے ہے،
یا مدیسی بھی ہیں، وہ میرے خیال والد کی جانب سے وہ مدیسی ہیں. یہ جو مدیسی ہے ترائی ریجن ہے، نیپال اور اس کے درمیان ہے، بھارت کے درمیان ہے. تو یہاں پہ ہندو اور انڈین اوریجن کی کمیونٹی آپ کہہ لیں، یا وہ لوگ ہیں جو انڈین دونوں طرف ٹرائبز ہیں. تو بلکہ ایک زمانہ میں جب کانسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا نیپال کا نا مونرکی کے بعد، تو بھارت نے بڑا انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ ترائی ریجن کے مدیسی لوگوں کو زیادہ حقوق دیے جائیں. تو اس سے بہت ناراضگی تھی نیپال میں. اب ان کا تعلق جو بالن شاہ ہیں، ان کا تعلق ترائی ریجن سے، یا مدیسی بھی ہیں باپ کی جانب سے یا ماں کی جانب سے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، تو وہ فیکٹری پلے کرے گا. تو لیٹس سی کہ بالن شاہ اپنا پہلا دورہ کہاں کرتے ہیں. تو انٹرسٹنگ سچویشن ہے، بھارت کے لیے اچھی انوائرمنٹ پیدا ہو گئی ہے. اور چائنا کے لیے بھی دیکھتے ہیں چائنا کو کہ رسا کشی کس جانب جا کے تھمے گی. اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے چاند رات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں ڈیسائفر کی پوری ٹیم کو، منتہا حسن کو یاد رکھیے گا. چاند رات کی خوشیوں کے ساتھ، عید کی خوشیوں کے ساتھ، اللہ حافظ.